ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اگر آپ غور فرما لیں یہی میں پوری مجلس امام کی شرح کرتا ہوں، کچھ باتیں آپ جو ہے تمہید بھی سنی ہے، اس کے بعد میں حدیث کے بات ہے بہترین اشعار آپ سماعت فرماتے ہیں اور جو ہے کافی تفصیل سے رہنمائی ہے، کیونکہ یہ بات میں نے ہر جگہ طریقے کے یہاں کہہ رہا ہوں کہ مجلس، ماتم، عزاداری، سوز، سلام، پیشانی، مواد، یہ سب روح مجلس ہے، یہ سب روح مجلس ہے۔ اس بنیاد پر عزاداری نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عادت نہیں ہے، بلکہ اصول مذہب ہے۔ اور فرمائیے کیا عزاداری اصول مذہب ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ اور پوری ذمہ داری سے اپنی اس محرم اور مختصر سے مجلس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عزادار کوئی کمیٹی نہیں بناتی، عزادار کوئی تنظیم نہیں بناتی، جو انتخاب صحرا میں آتا ہے وہ عزادار ہے۔ بہت اچھا، واہ واہ، جو انتخاب صحرا میں آتا ہے وہ عزادار بنتا ہے۔ واہ، جو انتخاب صحرا میں انتخاب صحرا میں آتا ہے وہ عزادار بنتا ہے۔ ایک تمنا ابراہیم کی لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اور ایک تمنا شہزادی زہرا کی میرے لال میں وہی کرو، جو ابراہیم کی تمنا کو پائے تقدیر پر پہنچاتے ہیں وہ حاجی کہلاتے ہیں، اور جو زہرا کی تمنا کو پورا کرتے ہیں وہی تو عزادار کہلاتے ہیں۔ شعلہ حلال کی تشریف فرما ہے اور بہت ہی محترم شخصیتیں میرے سامنے ہیں، اور یہ جملہ پھر میں کہہ رہا ہوں، اہل الہٰباد کی نظر کر رہا ہوں، ہر جگہ چونکہ میں نے یہ پڑھا ہے تو یہاں پڑھے دے رہا ہوں، لیکن بہت توجہ سے سنیے گا، اگر بات پہنچ جائے تو دعا سے نوازیے گا۔ دیکھیے مجلس میں آیا ہے، مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس میں آئیے، اور یہ میرا اپنا نظریہ ہے، اس سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مجلس کا کوئی بانی نہیں ہوتا، مجلس کے سب منتظم ہوتے ہیں۔ بہت اچھا، واہ واہ بانی واہ، کون ہے یہ آپ کو میں بتا دوں گا۔ واہ 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 واہ، کوئی بانی نہیں ہوتا مجلس کا، مجلس کے سب منتظم ہوتے ہیں۔ منتظم کا کام ہے فرش رضا بچھا دینا، جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے، کیونکہ جبراً کسی کو عزادار نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو انتخاب صحرا میں آتا ہے وہ عزادار بنتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بڑی بات ہے اور خوبصورت سی بات ہے کہ میں آپ کی بات کا استعمال ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ پیغام ہے میرا، اور آپ دوسروں کو بھی بتا دیجیے گا۔ اگر بات پہنچ جائے تب دعا سے نوازیے گا، ورنہ کوئی شکوہ کوئی گلا نہیں ہے۔ کما حق ہو، کوئی بھی اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک، میں نے جملہ کیا کہا بے شک، کہ کما حق ہو، کوئی بھی اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن مجلسوں میں آنے کا اتنا فائدہ ضرور ملے گا کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کچھ تو پہچانا ہوا لگے گا۔ بہت اچھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 کہ واہ، مجلسوں میں آنے کا اتنا فائدہ ضرور ملے گا کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کچھ تو پہچانا ہوا لگے گا، کچھ تو پہچانا ہوا لگے گا۔ مجلسوں میں آئیے، کہ تو میں اپنی بات کہہ رہا تھا، اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ بھی یاد رکھیے یہ مجلس حسین عقیدہ بھی ہے، عقیدہ ساز بھی ہے۔ یہ مجلس حسین دین بھی ہے اور دین ساز بھی ہے۔ آپ بھی تجربہ کر رہے ہیں، میں بھی تجربہ کر رہا ہوں کہ جب تک مجلسوں میں آتے رہے ایمان بچا رہا۔
جب تک مجلسوں میں آتے رہے ایمان بچا رہا، مجلسوں میں آنا بند کر دیا، پیسہ دے کے ایمان خرید لیا گیا۔ یہ دبی دبی داد آپ جو دے رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ الہ آباد کا مزاج کیا ہے کہ آپ دبی دبی داد مجھے دیں گے، لیکن یاد رکھیے لفظ کہہ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ بہت ہی محترم شخصیت کی یہاں کی تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو بزرگوں نے ثقافت بتائی ہے، جو بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے نا، اسی طریقے پر ہمیں عزاداری کرنا ہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے ثقافت بتائی ہے، جو تہذیب بتائی ہے، اسی ثقافت پر ہمیں عزاداری کرنا ہے۔ سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا، ہمارے بزرگوں ہی نے ہمیں بتایا کہ ہر انسان کے کاندھے پر تو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں، اور بزرگوں نے بتایا کہ جو داہنی طرف بیٹھا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہے وہ بدی لکھتا ہے۔ اور بزرگوں نے اپنی مرضی سے نہیں بتایا، سورہ انفطار کی آیت ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کَاتِبِينَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ جو فرشتے تمہارے کاندھے پر بٹھا دیے گئے ہیں، جو تمہارے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں۔ اور ذرا سے ترجمہ میں پڑھ گئی ہے لیکن ہم پڑھ گئی جو نہ سنتے جائیے، یہ دو فرشتے تمہارے کاندھے پر بٹھا دیے گئے ہیں جو تمہارے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے لکھ رہے ہیں۔ کِرَامًا کَاتِبِينَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے سب وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عالم مطلق ہے، نامہ اعمال کیوں اللہ لکھوا رہا ہے؟ کہا لکھوا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن مکرنے نہ پاؤ۔ ہم نے ایسا کیا ہی نہیں، اس لیے لکھوایا جا رہا ہے تمہارے نامہ اعمال کو۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیے بزرگ اور کبھی میرے مخاطب نہیں رہے، میں ہمیشہ نوجوان بھائیوں سے باتیں کرتا ہوں اور وہ چیز کو چلا کے مجلس بھی میں نہیں پڑھ پاتا، آسان لفظیں ہیں، آسان اردو ہے، اسی میں بات کو پہنچا دوں۔ ذرا سے غور فرمائیے گا، ہر انسان کے دوش پر دو فرشتے سوار ہیں اور وہ نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں۔ تو جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ فرشتے، یہ تو ہوا نا، دو فرشتے ہر انسان کے کاندھے پر۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں، آپ کے دوش پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے لفظ آتا ہے باب فضائل کا، سنتے جائیے، پروردگار ان فرشتوں کو دوش پر کیوں بٹھایا؟ کہا سنو، یہ فرشتے تمہارے اعمال کے گواہ ہیں، اور گواہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ گواہ ہمیشہ دوش پر ہوتا ہے۔ گواہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ گواہ ہمیشہ دوش پر ہوتا ہے۔ تو ہمارا گواہ ہمارے دوش پر رسالت کا گواہ، رسالت کے دوش پر۔ جو میں کہنے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ فرشتے ہمارے دوش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور فرمائیے گا، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ثواب لکھا جا رہا ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے، آپ فرشتوں کی نگرانی میں ہیں۔ میں سر کی بات نہیں کر رہا ہوں اور یہاں کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی ایسا بھی مجلس میں آیا، نہ تو اس نے اشعار پر سبحان اللہ کہا، نہ اس نے صلوات پڑھی، اور نہ وہ اہل بیت کے فضائل پر خوش ہوا، سبحان اللہ نہ کہہ سکا، توجہ چاہتا، اور پوری مجلس ہو گئی، خود بنا بیٹھا رہا۔ تو ایسے آدمی سے فرشتے پوچھتے ہیں تم مجلس میں کرنے کیا آئے تھے؟ بھائی سوال پڑھے حضرت محمد یہ سبحان اللہ، یہ واہ واہ، جو آپ شاعروں کے اشعار پر سبحان اللہ کہتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور فضائل آل محمد پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ آخری بات آپ تک پہنچ جائے، یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کو جنت تک پہنچائیں گی۔
اور جب پوچھنے والا حیرت میں ڈوب کے پوچھے گا کہ تم کون سی نیکیاں ہو جو مجھے جنت تک لے کر آئی، تو وہ جواب دیں گی ہم وہی سبحان اللہ ہیں تو تم مجلسوں میں کہا کرتے تھے۔ اور بہت زیادہ وقت بھی آپ کا خرچ نہ ہو اور انشاءاللہ تقریر آپ کا ثانی عالیہ میں محفوظ رہ جائے۔ یہ ماتم عزاداری، یہ سوز و سلام، یہ پیشانی، یہ قصیدہ، یہ سلام، یہ منقبت، یہ مرثیہ، یہ رکن عزاداری ہے۔ یہ کیا ہے؟ رکن عزاداری ہے، رکن عزاداری۔ میں اکثر نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں اگر موقع ہو، گنجائش ہو تو مجلس فرش عزا پر بیٹھ کے سنا کرو اور فائدہ بھی سنتے جاؤ۔ باہر رہیں گے، سانس لیں گے تو ایک قدم موت سے قریب ہوں گے، لیکن جب فرش عزا پر بیٹھ کے سانسیں لیں گے تو ان سانسوں کا حساب لفظوں کو پہچان۔ یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تو موقع ہو، گنجائش ہو تو مجلس فرش عزا پر بیٹھ کر سنا کریں، بیٹھ کر سنا کریں۔ میں توجہ چاہوں گا، لفظ والا ہے یہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یہ ماتم، یہ جو انجمن ماتم کرتی ہے اور دوہا پڑھتی ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ اصول مذہب ہے۔ عادت نہیں ہے، یہ اصول مذہب ہے۔ اصول مذہب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اب تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور یہیں سے آپ آمادہ ہو جائیں گے کہ میں حدیث کا ترجمہ اور انشاءاللہ اسی پر بیان تو چھوٹے چھوٹے واقعے میں آپ کو جلدی سنائی دے رہا ہوں۔ اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، پڑھا ہوا واقعہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو نبی پہ کوڑا ڈال دیتی تھی اور نبی خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ دیکھیے بات پہ بات نکلتی ہے اور تاریخ کی نسبتیں آپ سمجھیں، میں تو پڑھتے نکل جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن نسبتیں آپ سمجھیے گا کیونکہ الہ آباد کا خلیفہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو بوڑھی عورت نبی پہ کوڑا ڈال دیتی تھی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جب تک کوڑا پڑ رہا تھا کوئی فکر نہیں ہوئی، جب نہیں پڑا تب فکر ہوئی۔ حوصلہ افزائی کریے گا اور دو مسئلہ بازیے گا۔ کہا کوڑا کیوں نہیں پڑا؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو گئی ہے، وہ تو بیمار ہو گئی ہے۔ اچھا بیمار ہو گئی ہے؟ کہا ہاں، اس لیے نہیں ڈالا اس نے کوڑا۔ کہا کہ بیمار ہے تو عیادت کو جانا چاہیے۔ کہا وہ تو آپ کی دشمن ہے، کہا وہ اس کا کردار ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، دشمن ہے کیا ہے، عیادت کو گئے۔ اچھا عورت، بوڑھی عورت ہے نا، میں نے کہا تاریخ کی نسبتیں آپ سمجھیے گا، میں تو پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں، نسبتیں آپ ملاتے رہیے گا۔ بیمار ہے، کمزور ہے تو چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ یہ ہے عرب کی عورتیں، جب کمزور ہو جاتی ہیں تو چارپائی پکڑ لیتی ہے اور جب توانائی ہوتی ہے تو شیر خدا کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ آپ سمجھیے گا، توانائی ہوتی ہے تو شیر خدا کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ اچھا نبی کو اچھا آ گئے بدلہ لینے کے لیے، کہا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تیری عیادت کو آیا ہوں، کیسے میں تیری عیادت کو آیا ہوں۔ کہا میں تو دشمن ہوں، کہا کہ تمہارا کردار ہے، بس میں آیا ہوں عیادت کے لیے، بس دیکھ لیا کیسی ہو، خیریت سے ہو، جانے لگے۔ کہا ٹھہر جائیے، کلمہ پڑھوائیے تو داخل اسلام ہو جاؤ۔ آپ سنیے گا توجہ، جب اس نے کہا لیکن ایک بات آپ بتاتے جائیے، بات کیا ہے سنیے توجہ سے۔ یہ جو آپ نے ابھی کیا، یہ آپ کی عادت ہے یا آپ کے مذہب کے اصول؟ پڑھا لکھا سنو، میں عادتاً کسی کی عیادت نہیں کرتا، میرے مذہب کا اصول ہے کہ کوئی بیمار ہو تو عیادت کو جانا چاہیے۔ عادتاً تجھے دیکھنے نہیں آیا، اصول مذہب ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھوائی ہے اور وہ داخل اسلام ہو گئی۔
یہ چھوٹا سا واقعہ ہو رہا ہے، پھر ایک نتیجہ اور سنتے جائیے انشاءاللہ یہ آپ محفوظ کر لیں گے۔ وہ رہتی تھی اور لکڑیاں چنتی تھی جنگل میں، اور کوچ رسی سے باندھ کے بنا لیتی تھی اور سر پہ رکھتی تھی، وہ تاریخ میں واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اور گھر آدھے سے بازار، آدھے سے گھر کا اتنے جلاتی تھی، آدھا بازار میں لے جا کر کے وہ بیچتی تھی، گزر بسر ہو رہا تھا۔ جب جنگل میں ایک روز آئی، لکڑیاں تو چن لی اس نے، اور اس نے گٹھر بھی بنا لیا، رسی سے باندھ کر گوشت بنا لیا۔ اب جو اٹھانا چاہا وہ اٹھا نہ پائی، طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا، وہیں بیٹھ گئی گوشت کے پاس کہ کوئی آ جائے اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے تو میں اس کو لے کے گھر چلی جاؤں۔ کوئی نہیں آیا تو غار حرا سے نور چمکا، غار حرا سے نور چمکا، ایک ذات برآمد ہوئی۔ کون؟ حسن اول، عقل اول، خلق اول، نور اول، تصویر اول، تنزیل اول۔ دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، لکڑی کے گوشت کے پاس بیٹھی ہے، بھائی یہاں کی بیٹھی ہو؟ کہ یہ گوشت کوئی میرے سر پہ رکھ دے تو میں گھر لے کے چلی جاؤں، میں رکھ دوں، صورت مند ہوں تو رکھ دیجیے، ورنہ خوبصورت بہت ہیں، دل نہیں چاہتا کہ آپ سے کام لیا جائے۔ اب اٹھانے والے نے گوشت کو کھانا شروع کیا، اٹھاتے اٹھاتے اتنا تو محسوس کر لیا کہ یہ گوشت بہت بھاری ہے اور یہ نہ لے جا پائے گی، تو اس کے سر پہ رکھنے کے بجائے اپنے سر پہ رکھ لیا، کہا چل بے گھر تک ہو جاتا۔ اب وہ ساتھ ساتھ ہے، گھر آ گیا، رکھ دیا، جانے لگے۔ کیا ٹھہریے، میں کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں آپ کو۔ کیا نصیحت کرنا چاہتی ہے؟ کہا دیکھو اسی مکہ میں ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے، اس کی بات نہ سننا، کیونکہ جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے مسکرا کے کہا اے ضعیفہ، یہ لفظ ہے تاریخ، اے ضعیفہ، ضعیفہ کہا اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں عمل کرتا، تو جس محمد کی بات کر رہی ہے وہ محمد تو میں خود ہی ہوں۔ یہ کہہ کے جانے لگے گا، ٹھہر جائیے، یہ جو آپ نے ابھی ابھی کیا آپ کی عادت ہے، آپ کے مذہب کے اصول۔ سنو، ہم عادتاً کسی کی مدد نہیں کرتے، ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے۔ توجہ چاہوں گا کہ جو ٹھیک ہے، میں بھی داخل اسلام ہونا چاہتی ہوں۔ قابل توجہ بات یہ ہے، دیکھنا بھائی میری طرف دیکھنا اور بہت توجہ سے سننا۔ اب یہاں یہ خطابت نہیں ہے، خون جگر ہے جو میں نچوڑنے جا رہا ہوں۔ اگر نبی عادت کہہ دیتے تو دونوں مسلمان نہ ہوتی، جب اصول مذہب کہا تھا مسلمان ہوئی، کیونکہ انہیں پتا تھا عادت بدل جاتی ہے، اصول مذہب نہیں بدلتے۔ یعنی آپ پر بات پہنچی کہ آپ کی مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ اگر نبی عادت کہہ دیتے تو کبھی مسلمان نہ ہوتی، اصول مذہب کہا تب مسلمان ہوئی، انہیں پتا ہے عادت بدل جاتی ہے، اصول مذہب نہیں بدلتے۔ اور سننا بھائی، یہ انجمن کا قصبہ ماتم کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ماں کی آغوش میں ہے، ابھی عقل بالغ نہیں ہوئی، ابھی شعور پختہ نہیں ہوا، وہ بھی ماتم کرنے لگا۔ اس بچے کو کس نے بتایا کہ ماتم کرنا چاہیے؟ یہی تو زمانے کو بتانا ہے، ماتم عادت نہیں ہے، اصول مذہب ہے۔ آج یہ بات آپ تک پہنچ جائے، اور میں نوجوان بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، اب ذرا سے متوجہ دیں، صرف نوجوان بھائیوں سے میں اپیل کر رہا ہوں، تو ذرا سے ایک طرف اس کو سمجھے، اس اللہ کو ایسے میں یہ بہت چلاتی ہے، اس پڑھ نہیں پاتا تو اس کو تھوڑا آگے کرنا پڑتا ہے۔ نوجوان بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، اور یہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، صرف ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، محفوظ کر لیں تو بہت ان کے یہ جملے کام آئیں گے۔ یہ مجلس جبراً کسی کو حسینی نہیں بنایا جاتا، اگر شعور پختہ ہو تو حسینی بناؤ، اگر عقل بالغ ہو جائے تو بنوا کے حسینی، جبراً کسی کو حسینی نہیں بنایا جاتا۔ پھر توجہ چاہوں گا، لفظ پہنچے تو وہاں سے نہ باتیے گا۔ دعوت ذوالشیرہ میں ابو جہل مجمع کو مسلسل بھڑکا رہا تھا، پہلا دن، دوسرا دن، یہ تو تیسرا دن جب آیا تو سرکار ابو طالب نے ڈانٹ کے بیٹھا دیا۔ توجہ چاہوں گا،
لیکن یہ بھڑکانے والا دیکھ بیٹا، یہ بھڑکانے والا مجمع کو بھڑکا رہا تھا. دیکھنا بھائی میری طرف، یہ ابو جہل کیوں بھڑکا رہا تھا کہ ان کی تقریر نہ سننا، یہ جادوگر ہے، ان کی تقریر نہ سننا، یہ جادوگر ہے. کیوں بھڑکا رہا تھا؟ کیونکہ ابو جہل اپنے مذہب میں کمزوری محسوس کر رہا تھا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، لفظ آیا نہیں ہونا چاہیے. ابو جہل اپنے مذہب میں کمزوری محسوس کر رہا تھا. پتا چلا کہ جو اپنے مذہب میں کمزوری محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کی تقریر سننے سے منع کرتا ہے. بھائی خدا کا شکر ہے آج تک ہم نے اپنے جوانوں سے نہیں کہا کہ فلاں کی تقریر نہ سننا، فلاں مجمع میں نہ جانا. ہم نے روکا ہی نہیں آج تک، کیونکہ ہم نے آج تک اپنے مذہب میں کمزوری محسوس کی ہی نہیں. تو روکنے کا سوال ہی کیا ہے؟ بس یہ تمہید کا آخری جملہ ہے. مجلسوں اب یہ دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو غم حسین سے دور دور رہتے ہیں، جو بدعت بدعت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ارے آئیے مجلس میں، مجلس میں آنے سے کسی کا عقیدہ نہیں بدلتا، مجلس میں آنے سے کسی کا مسلک نہیں بدلتا. جو جس عقیدے پر ہے اسی عقیدے پہ رہے گا، جس کا جو مسلک ہے اسی مسلک پہ رہے گا. لیکن آئیے مجلس میں، فائدہ ہم کو ملے گا اس کا. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، میڈک اور سمکلی دو مخلوق ہے اللہ کی. سمکلی بھوکے مار رہی ہے کہ شعلے بھڑک جائیں. ارے شعلے تو آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس کے پھونک مارنے سے کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا. اور اللہ کا مخلوق میڈک منہ میں تاریخ انبیاء ہے، ایک قطرہ پانی لاتا تھا اور آگ میں ڈال دیتا تھا. حالانکہ ایک قطرہ پانی ڈالنے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن ڈال رہے اللہ کا یہ مخلوق. بھیا کیوں ڈال رہے ہو؟ آگ نہیں بجھے گی. لیکن مجھے پتا ہے آگ نہیں بجھے گی. ایک قطرہ پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ کہ آگ نہیں بجھے گی مجھے پتا ہے، لیکن میری جتنی طاقت ہے اتنا تو کر سکتا ہوں. اب اگر میرا ضائع ہو گیا تو شکایت رہے گی آپ سے. جتنی میری استطاعت ہے میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا. اور میں آگ میں ایک قطرہ پانی اس لیے ڈال رہا ہوں کہ دنیا آنکھ کھول کے دیکھ لے میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، نمرود کے ساتھ نہیں ہوں. میں ٹھہر جاؤں گا، ٹھہر کے کہوں گا میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، نمرود کے ساتھ نہیں ہوں. مجلسوں میں آئیے تاکہ قیامت کے دن مصطفیٰ کو بتا سکیں کہ آقا ہم حسین کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ ہیں. آخری جملہ تھا تمہید کا. اب آپ کی سماعتیں جو ہیں پار ہو گئی ہیں تو میں حدیث کا ترجمہ کر دوں. اور قبلہ تشریف فرما ہے اور یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو خود اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ امام کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ پوری مجلس ہے. اب ترجمہ کیا ہے؟ پہلے دیکھیے آپ سنیے متن حدیث کی. ان اللہ من اراد به الخير قذف في قلبه محبت الحسین وزیارته. جب اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. پوری مجلس ہے. جب اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اور زیارت حسین کی محبت سب کے دل میں نہیں، جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے. میں صرف اپنے عقیدے پر بات کر رہا ہوں، اس عقیدے پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ خیر بھی اللہ سے صادر ہوتا ہے، شر بھی اللہ سے صادر ہوتا ہے. یعنی اللہ خیر کا بھی ارادہ کرتا ہے اور شر کا بھی ارادہ کرتا ہے. معاذ اللہ، میں صرف اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اس پر آپ ذرا توجہ دیں کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کا ہر ارادہ خیر ہے. اللہ جو ارادہ کر لے وہی خیر ہے. تمام خیر میں سے اللہ نے جس خیر کو سب سے بہتر خیر کہا ہے وہ ہے محبت حسین.
زندہ باد. دو باتوں پر واہ آج واہ واہ. گفتگو ہے. ایک ہے محبت اور ایک ہے زیارت. بس اس پر میرا بیان بھی مکمل ہو جائے گا اور آخر میں تذکرہ ہے شہزادی سکینہ کا. اب کہاں تک آپ سماعت فرمائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ میں پورا کر کے اٹھوں گا. اور ایک ایک لفظ کو آپ محفوظ کر لیجیے گا. اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے. کہا دل میں ڈالتا ہے. کیا محبت حسین، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو دل سے محبت کرتا ہے، دل سے. اسی لیے الگ سے معصوم کی حدیث آئی، جب میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے. اب توجہ چاہوں گا، دل سے ہے نا. اب ایک دو چھوٹی سی روایت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات ایک دم واضح ہو جائے. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے. حدیث محفوظ کر دیا. امام نے کیا کہا، جب میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. تو یہاں تک میرا محترم مجمع آ گیا کہ محبت کا تعلق دل سے ہے. دیکھنا میری طرف، محبت کا تعلق کیا دل سے ہے. جب پیغمبر اسلام معراج سے پلٹ کر آئے اور بزم اصحاب میں معراج کا قصہ بیان کر رہے تھے، واقعہ بیان کر رہے تھے، معراج کا قصہ بیان کر رہے تھے. اب کہتے ہیں کہ بعد میں بات نکلتی ہے. قصہ کہتے ہیں کہانی کو. بہت سے لوگ حدیث قصہ کو کہانی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہانی جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. بہت سے لوگ حدیث قصہ پر اعتراض کرتے ہیں، قصہ کو تو کہانی ہے اور کہانی تو جھوٹی بھی ہوتی ہے. اہل ادب تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیے گا اردو ادب میں کہانی جھوٹی نہیں ہوتی، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے. بہت اچھا. اہل ادب تشریف فرما سے پوچھیے، واہ 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 واہ. تھوڑا بہت اردو کا مجھے بھی پتا ہے. اردو ادب میں کہانی جھوٹی نہیں ہوتی، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے. اگر کہانی جھوٹی ہوتی تو اللہ سورہ یوسف کو احسن القصص نہ کہتا ہے. بھائی قصص قصے کی جمع ہے اور قصہ کہانی کو کہتے ہیں. اب اگر کوئی حدیث قصہ سے انکار کرنے کے لیے اپنی بات پہ اڑ جائے، نہیں صاحب کہانی تو جھوٹی ہوتی ہے، کہانی تو جھوٹی ہوتی ہے، تو سیدھی سیدھی بات ہم یہ جانتے ہیں، جھوٹے لوگوں کی جھوٹی کہانی ہوتی ہے، سچے لوگوں کی سچی کہانی ہوتی ہے. سوچیے گا مجلس تو پڑھ دی جاتی ہے. اب یہ حدیث قصہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ حدیث قصہ پہ پورا عشرہ نیٹ پر موجود ہے. آپ سن سکتے ہیں سرچ کر کے میرے نام سے پورا عشرہ ہے حدیث قصہ پر. تو پیغمبر اسلام معراج کا قصہ بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے کہا پیغمبر اسلام نے اصحاب سے کہا کہ جب میں مقام قاب قوسین پر پہنچا، میں دیکھنا میری طرف، اور جب میں نے اللہ سے باتیں کی تو میں نے اللہ سے پوچھا ہے پروردگار یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ بات میری ذہن سے نکلی تو نہیں. محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور جو چاہوں گا دل سے ہوتا ہے، ذہن میں ہے نا یہ بات. اور سنیے گا پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے پوچھا اے پروردگار یہ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب، جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں معراج پر بلاؤں تو سب سے پہلے میں نے تمہارے دل کو دیکھا، تو تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت پائی. لفظ آیا کر دیا، سب سے زیادہ تمہارے دل میں نے علی کی محبت پائی. تو میں نے یہ چاہا کہ تم سے کلام کروں تو علی کے لہجے، کیونکہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت میں نے پائی. تو میں نے یہ چاہا کہ تم سے کلام کروں تو علی کے لہجے میں. آپ کو پتا ہے کس نازک مرحلے پہ میں گفتگو کر رہا ہوں؟ مقام ہے قاب قوسین اور مسئلہ ہے توحید کا. یہ تو آپ خاموش بیٹھے ہیں اور کبھی کبھی بات مجھے دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں کس نازک مرحلے میں گفتگو کر رہا ہوں؟ مقام ہے قاب قوسین اور مسئلہ ہے توحید کا. یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ دبی دبی داد دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے میں کس نازک مرحلے میں گفتگو کر رہا ہوں؟
مقام ہے کعبہ و قوسین، مسئلہ ہے توحید کا۔ ایک آخری بات اب تک پہنچ جائے۔ کچھ نادان یہ کہتے ہیں ارے علی کے فضائل نہ پڑھو ورنہ توحید خطرے میں آ جائے گی۔ پوچھنا بس اتنا ہے جب اللہ نے علی کے لہجے میں نبی سے گفتگو کی تو کیا توحید کو پتہ نہیں تھا کہ توحید خطرے میں ہے؟ کیا توحید کو خبر نہیں تھی کہ توحید خطرے میں ہے؟ اس نازک مرحلے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مقام ہے کعبہ و قوسین، مسئلہ ہے توحید کا، لفظ پہنچ جائے تو دعا سے نوازیے گا۔ جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، جملہ سننا بھائی محترم، مجمع میرے سامنے بیٹھا۔ مقام ہے کعبہ و قوسین، بات ہے محمد اور علی کی محبت کی، بات ہے محمد اور علی کی محبت کی، تو اللہ نے درمیان سے خود کو بھی ہٹا لیا۔ ایسے تو آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس محنت میں مجھے داد چاہیے تھی، اس کی اجرت چاہیے تھی آپ سے۔ میں نے کیا کہا؟ مقام ہے کعبہ و قوسین، بات تھی محمد اور علی کی محبت کی، تو اللہ نے درمیان سے خود کو بھی ہٹا لیا۔ درمیان سے، ارے لفظوں کو پہچانے، تاریخ کے جاننے والے بیٹھے ہیں، اللہ نے درمیان سے خود کو بھی ہٹا لیا کہ محمد اور علی بغیر فاصلے کے ملے۔ لفظوں کو آپ نے پہچان لیا، آپ سلامت رہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ بڑا جملہ تھا یہ، اور آپ کی مختصر سی بات پر بہت مطمئن ہوں، اور آپ کو سلامت رکھے۔ تو محبت کا تعلق میر سے ہے، زیارت ہی اور زیارت حسین، یہ محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے جب حسین نہیں ڈالتا۔ زیارت کے کیا معنی ہے؟ میں زائرین سے پوچھ رہا ہوں۔ زیارت کے معنی ہے دیکھنا۔ اب آپ کی تعریف چاہوں گا میرا بھائی، ہمارا بھائی دیکھیے گا، آپ اگر دعا مل گئی میری محنت سبحانہ ہو جائے۔ زیارت کہتے ہیں دیکھنے کو، کیونکہ کمال توجہ دیدار ہے۔ کمال توجہ دیدار ہے۔ دیکھیے شاعر کے اشعار، خطیب کا بیان، وہی توجہ سے سنتے ہیں جو شاعر اور خطیب کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ورنہ اگر شاعر اور خطیب کا چہرہ نظر نہ آئے، بیان چاہے جتنا اچھا ہو، اشعار چاہے جتنے اچھے ہو، جو لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں نا وہ باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ جب تک خطیب اور شاعر کا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو توجہ پیدا نہ ہوگی، کیونکہ کمال توجہ ہے دیدار، دیکھنا۔ اگر لفظ دیکھنے پر پڑھوں نا، ایک اسرا پڑھ دوں، کمال توجہ کیا ہے؟ دیدار۔ شاعر کو توجہ سے وہی سنتے ہیں، خطیب کو توجہ سے وہی سنتے ہیں جو شاعر اور خطیب کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں۔ اور جو باہر بیٹھے رہتے ہیں گٹکا کھائیں گے، سگریٹ پئیں گے اور باتوں میں لگے رہیں گے، کیونکہ نہ وہ خطیب کو دیکھ رہے ہیں نہ شاعر کو دیکھ رہے ہیں، تو توجہ نہ پیدا ہو پائے گی، کیونکہ کمال توجہ ہے دیدار، کمال توجہ ہے دیکھنا۔ اور آپ اس دیکھنے کو ہلکے میں لے رہے ہیں کیا؟ ارے دیکھنے میں تو اتنا کمال ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھنے کو عبادت سے جوڑا۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس دیکھنے کو ہلکے میں لے رہے ہیں، اس دیکھنے کو ہلکے میں آپ لے رہے ہیں۔ کہہ چکا اگر دیکھنے پہ پڑھوں تو اشنے درکار ہے۔ لفظ دیکھنا، دیکھنے میں وہ کمال ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھنے کو عبادت سے جوڑا۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تاریخ کے جاننے والے بیٹھے حدیث پر مجھ سے بہتر آپ کی نظر ہے۔ حدیث دو طریقے سے آئی ہے، ایک میں چہرے کو تخصیص دی گئی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے،
اور دوسری حدیث میں چہرے کی تفسیر بھی ہٹا دی پیغمبر نے، النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اب یہاں پہ چہرہ مقصود نہیں ہے، چہرہ دیکھو، ہاتھ دیکھو، پیر دیکھو، علی کا عبادت ہے، علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ارے بیان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ صاحب علی کا پیر دیکھنا کیسے عبادت ہے عبادت۔ خیبر کی داستان پڑھیے نا، صحابہ نے کہا علی کے ہاتھ کو دیکھیے، انگلی میں خیبر ہے، کہا ہاتھ کیا دیکھتا ہے، علی کے پیروں کو دیکھ۔ بیان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے جہاں مطالعہ میں کمی ہوتی ہے۔ کوئی آپ گھبرائیے گا نہیں، پوری ذمہ داری سے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، توجہ چاہوں گا، اور علی کو دیکھنا عبادت۔ اب ایک صحابی ہو اگر پیغمبر کے زمانے میں وہ نابینا ہو، ہم تو نہیں دیکھ سکتے علی کو، کیا کریں؟ بہت سے تعصب رکھنے والے مل جائیں گے علی سے، ہم تو اندھے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے پیغمبر کی حدیث آ گئی، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ دیکھ نہیں سکتے تو کرو نا۔ اور یہ ذکر کا کمال وہ ہے، میں ذکر علی کر رہا ہوں، کرنے کا ثواب، آپ ذکر علی سن رہے ہیں، سننے کا ثواب، اور عبادت کا ثواب ہے، صرف ثواب نہیں، عبادت کا ثواب ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، اب دیکھیے پیغمبر کے زمانے میں کوئی ایسا ہو جائے کہ جو نابینا بھی ہو اور گونگا بھی ہو، ہم تو نابینا ہے، گونگا ہے، کہا گونگے ہو، کر نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہو، کہا بہرے بھی ہیں۔ اب آپ کی سماعتیں کہاں تک ہے مجھے نہیں پتا، لفظ رکھنے جا رہا ہوں اور جو باتیں کہہ چکا محفوظ ہے نا آپ کے داریانیہ میں، صاحب نابینا بھی ہوں، گونگا بھی ہوں، بہرا بھی ہوں، نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں، اب کیا کروں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی نے کہا دیکھ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سنو حب علی نے مانا، اب تمہارے لیے ہے علی کی محبت عبادت، اور محبت کا تعلق ہے دل سے، اب کہو نا کہ دل نہیں ہے۔ علی کی محبت عبادت ہے۔ اب میں کیا کروں، شورا حضرات بیٹھے ہیں، بات میں بات نکلتی ہے، اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اتنی مشہور حدیث ہے کہ عامہ میں بھی ہے، عامہ برادران بھی ہے، خاصا عامہ میں بھی ہے۔ اب یہ تو بھائی ایک بلند شخصیت ہی نے پوچھا، اب میں تو تنقید بھی نہیں کر سکتا ان پر، ام المؤمنین نے پوچھا اپنے بابا سے، تنقید نہ کریے گا، اس کوئی تنقید نہ کریے گا، صرف میں بات کو پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ جب ابو الحسن علی ہوتے ہیں تو بابا آپ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ کہا بیٹی میں کیا کروں، نبی نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اتنی مشہور حدیث ہے یہ، اتنی مشہور حدیث ہے یہ۔ اور بتائیں کتنی مشہور ہے یہ حدیث کہ سلمان فارسی کے ساتھ وادی نمل سے گزر رہے تھے مولا علی، ادھر سے چیٹیوں کا قافلہ آ رہا تھا، تو سلمان فارسی نے کہا ساری تعریف اس اللہ کی ہے جو ان چیٹیوں کی عدد کو جانتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ سلمان ساری تعریف اس اللہ کی ہے، عدد تو میں بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک چیٹی کو اپنے ہتھیلی گلی میں رکھا، اچھا تم وہی ہو نا کہ جب وادی نمل سے، نمل چیٹی کو کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہے، جب وادی نمل سے سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو تم نے ہی کہا تھا نا اپنے اپنے دلوں میں جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے، ہمیں دیکھ کر باہر کیوں نکلے اپنے قبیلے کے ساتھ۔ کہا مولا ہم تو اپنے اپنے میلوں میں تھے، فرشتے نے آ کے بتایا علی کا گزر وادی نمل سے ہو رہا ہے۔ میں سننا بھائی سننا، علی کا گزر وادی نمل سے ہو رہا ہے، تو میں نے قبیلے کی چیٹیوں کو آواز باہر نکلو، چلو علی کی زیارت کریں، چلو علی کا چہرہ دیکھیں۔ کہا
میری زیارت کو کیوں آئی ہے؟ کہ نبی نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مجبوری ہے کہ شوکا حضرات اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی پہ کیسے گزارش کیے دے رہا ہوں، قبلہ تشریف فرما ہے۔ دیکھیے علی کی محبت عبادت ہے، علی کا صدق عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ تمام عبادت گزاروں میں سے جس عبادت گزار کا ذکر عبادت ہے وہ ذات علی ہے۔ میں نے بہت ہلکے کا جملہ کہہ دیا۔ تمام عبادت گزاروں میں سے جس عبادت گزار کا ذکر عبادت ہے وہ ذات علی ہے، وہ ذات علی ہے۔ اردو ادب میں ایک لفظ آتا ہے رقابت، کسی سے بنا ہے رقیب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رقیب دشمن کو کہتے ہیں۔ اب اردو ادب کی مثالیں ہیں، دوسری مثال ہو جائے گی۔ میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں۔ جناب ہمارا عباس صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے نایاب بھائی تشریف فرما ہے اور عبداللہ تشریف فرما ہے۔ اب دیکھیے بھائی شاعر ہیں تو ان سے سب محبت کریں گے، بھائی شاعر سے سب محبت، بھائی معصومین نے محبت کی ہے شاعروں سے، سب نے شاعر کو پسند کیا اور فرمائیے گا۔ اب یہ 16,000 تشریف فرما، دو لوگ بہت چاہتے ہیں، صاحب یہ شاعر ہے، بڑی محبت ہے، مثال میں بنا رہا ہوں، ایسی مثالیاں بنا سکتا۔ اب دو لوگ اور آ گئے، وہ بھی اسے محبت کرنے لگے۔ جو دو لوگ پہلے سے محبت کر رہے تھے، اچھا ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے، تو ان کی محبت کو دیکھ کر ان کے دل میں جو جلن پیدا ہوئی، اسی جلن اور حسد کو رقابت کہتے ہیں، اور یہ آپس میں رقیب کہلائیں گے۔ ایک ذات کے کئی چاہنے والے پیدا ہو جائیں تو ان چاہنے والوں میں رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، ایک ہے علی کی ذات، چاہنے والے کروڑوں، دیکھیں میری طرح، ایک ذات ہے علی، چاہنے والے ہیں کروڑوں۔ آج تک علی کے چاہنے والوں میں رقابت نہ پیدا ہوئی۔ چاہوں گا آج تک علی کے چاہنے والوں میں رقابت نہ پیدا ہوئی، کیونکہ علی کی محبت عبادت ہے اور عبادت میں رقابت نہیں ہے۔ عبادت میں رقابت نہیں ہے، مسابقت ہے عبادت میں، رقابت نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کمال، دیکھنے کا کمال، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، ایسے تقریر مل گئی تھی نا، تو توجہ پیدا، کمال میں توجہ ہے دیدار۔ ایک کمال میں نے بتایا نا دیکھنے کا، دیکھیے بھائی میری طرف دیکھیے، لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، لیکن آپ میری طرف دیکھیے، تقریر شروع ہو گئی تو شروع ہو گئی، اب تقریر کہیں بھی رکے گی نہیں، آپ دیکھتے رہیں میری طرف۔ کمال توجہ دیدار ہے نا، جب دیکھیں گے تب کمال توجہ ہے۔ باہر رہیں گے چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے ذاکر اور خطیب اور شاعر کا، نہیں دیں گے توجہ آپ، کیونکہ کمال توجہ دیدار ہے، دیکھنا۔ بھائی یہی تو زنان مصر نے زلیخا سے کہا کہ غلام سے محبت کرتی ہو، تو بی بی زلیخا نے کہا تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں۔ جب یہ کمال توجہ دیدار ہے نا، سننا بھائی، کمال توجہ دیدار ہے نا، کیا کہا کہ تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر بات پہنچ جائے تو دعا سے نوازیے گا،
اور اس نوعیت پر گفتگو سنی ہو تو دعا سے نہ نوازیے گا. جو لفظ رکھنے جا رہا ہوں اور قبلہ کی تائید چاہوں گا اور شورا حضرات کی نظر کر رہا ہوں. کیا کہا؟ کیا کہا؟ تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہی نہیں کیونکہ کمال توجہ ہے دیدار. محویت دیکھنے سے پیدا ہوگی. دیکھنا چاہتی ہو تو زنانِ مصر نے کہا ہاں ہاں دیکھنا چاہتی ہوں. تو کہا ٹھیک ہے تمہارے درمیان سے یوسف کو میں گزاروں گی. یوسف کو میں گزاروں گی مگر شرط ہے یہ پھل لے لو یہ چھری لے لو. جب تمہارے درمیان سے یوسف گزرے تو یہ پھل کاٹ دینا. کہا ہاں ہم ہٹیں گے پھل. آپ بلائیے یوسف کو اور گزارے ہمارے سامنے سے. لے آئی یوسف علیہ نبی انا کو اور زنانِ مصر چھری اور پھل لیے تیار ہیں. ایسے دیکھیے میری طرف کیونکہ کمال توجہ دیدار ہے نا. دیکھیے گا کمال توجہ دیدار ہے. دیکھیے میری طرف یہ ہے پھل تو یہ ہے چھری کہ جیسے یوسف گزریں گے پھنگار دیں گے. اور جیسے یوسف گزرے زنانِ مصر کے درمیان سے تو کہا کاٹو پھل. وہ دوسرا تھا اور وہ محویت پیدا ہوئی کہ چھری تو چلی لیکن پھل نہ کٹا انگلی آ گئی. لیکن کمال کیا ہے یہاں پر انگلیاں کٹتی رہی احساس بھی نہیں ہوا کیونکہ کمال توجہ ہے دیدار. کمال توجہ تو دیدار ہے. دیدار دیکھنا. جمال یوسف میں وہ جاذبیت تھی وہ محویت تھی کہ دیکھتی رہ گئی چھری چلتی رہی انگلیاں کٹتی رہی احساس نہ ہوا کیونکہ کمال توجہ ہے دیدار. دیکھنا. اب خنجر چل رہا ہے تو چلنے دیجیے. حسین کو احساس نہ ہوا کیونکہ حسین تو جمال وحدت دیکھ بھائی خنجر چل رہا ہے تو چلنے دیجیے. مولا حسین کو احساس کہا وہ تو جمال وحدت دیکھ رہے ہیں. زنانِ مصر جمال یوسف دیکھے تو انگلی کٹنے کا احساس نہ ہو. وہ حسین جو جمال وحدت. میں نے لفظ یوں ہی نہیں رکھا ہے مصلحت کی تقاضوں کی بنیاد پر جملہ یہاں پر آیا ہے کیونکہ خوبصورت سا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اب خنجر چل رہا ہے تو چلنے دو. حسین کو احساس کہاں ہے وہ تو جمال وحدت دیکھ رہے ہیں. وجود خدا پر ہزاروں دلیلیں ہیں خدا کے ہونے پر لیکن خدا کے ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے اثر آنسو حسین کا سجدہ. سبحان اللہ. وجود خدا پر ہزاروں دلیلیں ہیں. خدا کے ہونے پر ہزاروں دلیلیں ہیں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اثر آنسو حسین کا سجدہ. یہ سجدہ بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے جس کا یہ بندہ ہے. لفظوں کو آپ نے پہچانا. پھر آپ کے سامنے یہ سے دو تین لفظیں اور رکھ رہا ہوں. کچھ نہ فہم نہ سمجھ. صاحب اب دیکھیے بات چھڑ گئی ہے تو سن لیجئے. اقدام امام حسین پہ اعتراض کرتے ہیں اس کو مجھے بحث کرنا نہیں ورنہ تقریر دوسرے خیمے میں چلی جائے گی. بہت ساری باتیں آ رہی ہیں یہاں سے بھی وہاں سے بھی آ رہی ہیں. اب تو بہت سے ایسے نجس لوگ ہیں کہ جو خواب میں یزید کو دیکھنے لگے. اب سب اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. کمال کرتے ہیں آپ کی تاریخ پر آپ کی نظر نہیں ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے وہ دیکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ کہ کسی موقع پر میں اس پر تو کئی تقریر ہو سکتی دیکھ رہے ہو. یہاں سے میں گریز کر کے ادھر آ گیا ہوں. تین باتیں سنی تھی پھر سے مسائل پڑھوں گا تب آپ کی توجہ چاہوں گا اور نوجوان بھائی اس کو محفوظ کریں کہ صاحب یزید کو معاف کر دیں گے اللہ کے رسول. آپ بھی کمال کرتے ہیں. تاریخ آپ نے نہیں پڑھی. فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگ تلوار کے خوف سے اسلام کی چادر لپیٹ کے مسلمان ہو گئے. لفظوں کو بھی پہچانے. اسلام کی چادر اوڑھ کر مسلمان ہو گئے. اس میں ایک وحشی بھی ہے. جانتے ہیں وحشی کو جن کے وقت میں امیر حمزہ کو نیزہ مارنے والا
یہ وحشی تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول سب تو اسلام کی چادر لپیٹ کے مسلمان ہو گئے اور وحشی بھی اسلام کی چادر لپیٹ کر مسلمان ہو گئے. اس کے لیے امان ہے؟ امان تو ہے کیسی بھی ہو لیکن اسلام کی چادر تو لپیٹ لی امان ہے. لیکن اس سے کہہ دینا مجھے اپنی صورت نہ دکھائے. ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے اپنی صورت کبھی نہ دکھائے. پوچھنا بس اتنا ہے چچا کے قاتل کی صورت تو دیکھی نہیں نواسے کے قاتل کی صورت دیکھیے. لفظوں کو پہچانیے تو بات بس میں مکمل کر رہا ہوں اور ایک حد تک میری گفتگو ہو گئی ہے. دو شہزادوں کی جنگ اور سنیے گا توجہ سے. ایک منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. صاحب دو شہزادوں کی جنگ ہے. دو شہزادوں کی جنگ کربلا کو دو شہزادوں کی جنگ بتاتے. سننا نوجوان بھائیو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیے عید کا موقع ہے اور شہزادوں نے کہا اب سامنے شوہر حضرات بیٹھے اب ناظم صاحب بھی آ گئے بڑی مشکل ہو گئی میرے لیے لیکن اب سنتے جائیے. عید کا موقع ہے اور شہزادوں نے کہا نانا میرا ناکا کہاں ہے؟ سب بچے تو ناکا میں بیٹھے اونٹ پہ بیٹھے. اونٹ تو آپ سمجھتے ہیں نا چمن کو سمجھتے ہیں نا. دیکھیے رسالت کو ناکا بنانا الگ مسئلہ ہے اور ناکے پر بیٹھ کر آنا الگ مسئلہ ہے. آپ نے سمجھے گا اور ہمارے آپ نے اور تو کہا کہ وہ میری سواری کا میرا ناکا ہے. تو جو تاریخ نے لکھا وہی منظر میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نکات میرے ہوں گے تجزیات میرے ہوں گے. ایک پہ بڑے شہزادے کو دوسرے دوست پر چھوٹے شہزادے کو بیٹھا دیا. کہا میں ہار کہاں ہے بزرگ نے پکڑا دی. ناکا میرا بولتا نہیں الگ کی صدا بلند کر دی. ایک پرانا صحابی آ گیا. پرانا صحابی ایک بات کہتے ہیں سمجھے گا سمجھے بات کہتے ہیں. دوست پر کس کو بٹھایا پیغمبر نے؟ شہزادوں کو. اور کس کو؟ مولا علی کو. زبان کس کو چسائی پیغمبر نے؟ سواتین شہزادوں کو. اور کس کو؟ مولا علی کو. اس کے بعد جو بھی آیا قدموں میں بیٹھایا منہ کسی کو نہ لگایا. اچھا ایک بیٹی تھی تو تعظیم میں کھڑے ہو گئے. تعظیم میں کھڑے ہو گئے نا. اگر صرف مانے نہ ہوتا تو بیٹی کو بھی کاندھے پہ بٹھاتے کیونکہ عورت کو کاندھے پر بٹھانا شان رسالت ہے. صرف مانے نہ ہوتا تو بیٹی کو بھی کاندھے پہ بٹھاتے لیکن عورت کو کاندھے پر بٹھانا یہ شان رسالت ہے. بھائی دیکھیں میری طرف بھیا بیان جو وہ آخری مرحلے پر ہے. اب یہاں سے آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں جتنا پڑھ رہا ہوں. اب یہ شہزادے ہیں تو اس پر اب یہ جو صحابی آیا نا پرانا صحابی ہے اور آگے کہتا ہے سبحان اللہ کتنی اچھی سواری ہے. نبی کو اچھا نہیں لگا. کیسے کہہ دیا کتنی اچھی سواری ہے؟ یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں اور کتنی اچھی سواری ہے. آپ نے صحابیت کا مزاج پہچانا. آدھی کہتا ہے کتنی اچھی سواری ہے یعنی خالص نعت پڑھی. خالص نعت پڑھی صحابی نے. کتنی اچھی سواری نہیں یہ تو کتنے اچھے سوار. نعت بعد میں پڑھنا پہلے منقبہ کرو. نعت پڑھنا بعد میں پہلے منقبہ پڑھو پھر نعت پڑھو. پہلے منقبہ پڑھو پھر نعت پڑھو. بھائی توجہ تقریر مڑ جائے گی کہ دو جملے کہہ دوں گا اور شاعری میں پڑھوں گا تو تقریر میرے مڑ جائے گی. لیکن اب میں تقریر کو موڑنا نہیں چاہتا. کتنی اچھی سواری ہے تو نبی کو اچھا نہیں لگا. وہ کتنے اچھے سوار ہیں کتنی اچھی سواری ہے تو صحابی. اب اپنی شرمندگی مٹانے لگا. حضور ایک شہزادہ مجھے دے دیجیے میں بیٹھا لوں اپنے دوست پر. اپنی اوقات میں رہنا میں تمہیں اپنا شہزادہ نہیں دے سکتا. ارے حضور دے دیجیے. صحابی ہے اچھی نیت سے مانگ رہا ہے. اگر
اگر کسی نواسے کو بیٹھا لے گا، آپ کے نواسے کو بیٹھا لے گا نا، تو اس کی نسلیں قیامت تک فخر کریں گی۔ دے دیجیے، دے دیجیے، اچھی نیت سے مانگ رہا ہے، ابھی زمانہ پرآشور نہیں ہوا ہے، اچھی نیت سے مانگ رہا ہے۔ کہا دیکھو یہ صحابی ہے اور وزن امامت صحابیت کیا اٹھا رہا ہے؟ حضور دے دیجیے، ورنہ آپ کے اخلاق کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچے گا، مغالطے ہوں گے، اس کو غلط فہمیاں ہوں گے۔ دے دیجیے نا۔ کہا بھائی نہیں دے سکتا ابھی کچھ بھی۔ ارے حضور دے دیجیے نا، نہیں دے سکتا۔ حضور کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم عزادار جاننا چاہتے ہیں۔ کہا دیکھو یہ میرے نواسے نہیں ہیں، یہ میرے شہزادے نہیں ہیں، یہ ہے جنت کے پھول، اور جنت کے پھول جنت کے شاخ پہ اچھے لگتے ہیں، سوکھے درختوں پہ نہیں۔ اب آپ نے اس منظر کو ترک کر لیا ہے نا۔ اب آئیے علامہ اقبال، اب جب جا کے آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو اس کو آپ باقیات اقبال میں سرچ نہ کریے گا، کلیات اقبال میں سرچ کریے گا، کیونکہ باقیات اقبال میں جو اشعار ہیں اس پہ اختلاف ہے، اور کہنا صاحب اس میں بہت سارے اشعار علامہ اقبال کے نہیں ہیں، لیکن کلیات اقبال میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کلیات اقبال میں ایک مثنوی ہے، رموز بے خودی، رموز بے خودی۔ اسی منظر کو اپنی مثنوی میں علامہ اقبال نے ترک کیا۔ سننا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، بس ایک دیر سناتا ہوں، فارسی کی مثنوی ہے رموز بے خودی۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو دیکھ کر کہا، بہر عام شہزادہ خیر الملل، بہر عام شہزادہ خیر الملل، دوش ختم مرسلی نعم الجمل۔ وہ جو اسلام کے شہزادے ہیں ان کے لیے آخری رسول خوبصورت ناقہ بن گئے۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسلام کے شہزادے، کہاں پر میری بات پہنچی، وہ جو اسلام کے شہزادے ہیں ان کے لیے آخری رسول ناقہ بن گئے، خوبصورت ناقہ، نعم الجمل، خوبصورت ناقہ۔ کون؟ وہ جو اسلام کے شہزادے۔ اب آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے؟ بھائی علامہ اقبال نے بتایا کہ حسین اسلام کا شہزادہ ہے، اب آپ بتائیے یزید کہاں کا شہزادہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہر عام شہزادہ خیر الملل۔ بھائی آپ نے لفظوں کو پہچانا اور اچھے طریقے سے پہچان لیا۔ جس آپ دو بادشاہوں کی، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، دو بادشاہوں کی جنگ ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تقریر تو بہت آگے تک نکل جائے گی۔ دیکھیے بڑا فرق ہے مولا حسین میں اور اس ملعون میں، بڑا فرق ہے۔ حسین کون؟ آدم سے لے کے خاتم تک کے وارث، اور یزید کون؟ شیطان سے لے کے شیطان تک کا وارث۔ اب اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں، اب جا کے غور کریے گا، سمجھیے گا۔ اب علامہ اقبال نے کیا کہا؟ سننے کے موڈ میں ہو کہ سلوات پڑھ تو سناؤں۔ کہ حسین اسلام کا شہزادہ ہے تو شہزادے کا تو تخت بھی ہوتا ہے نا، تو مولا حسین آپ کا تخت کہاں ہے؟ کہا میرا تخت اس وقت دیکھنا جب مسجد ہوگی اور میرے نانا سجدے میں ہوں گے، تب میں بتاؤں گا کہ میرا تخت کیا ہے، جا کر بیٹھوں گا اپنے تخت پر۔ بھائی رسول ہے تو سننا توجہ سے، یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی۔ سجدے میں مولا حسین آئے، آ کر سنا ہوا واقعہ ہے، آپ کا پشت پر بیٹھ گئے، کہا یہ ہے میرا تخت، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے کو تو پیغمبر دے رہے ہیں، یہ آپ نے سنا ہے، اور مولا حسین اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے۔ اب اگر صحیح نے لکھا ہے تو میں اس کو تو کیا تنقید کروں، کیا بنے؟ مگر لکھا
کہ عرش کرسی آسمان پر ایک تختہ ہے تخت، اور اس تخت پہ اللہ بیٹھتا ہے، اور جب تخت پہ اللہ بیٹھتا ہے تو تخت سے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ اب میں کتاب کو کوئی تنقید نہیں کروں گا، کوئی تنقید نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ ان کتابوں کا حال ہے کہ جہاں پہ روایت اس میں خارج سے لی گئی ہے، تو آپ سمجھ گئے نا کہ صاحب جب اللہ اس تخت پہ بیٹھتا ہے تو چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا، اس عقیدے پر بات کر رہا ہوں، اللہ کا بیٹھنا تخت کو بھی اچھا نہیں لگا، ورنہ چرچراتا نہیں، سبحان اللہ کہتا۔ چرچرانے کی آواز نہ آتی، سبحان اللہ کی آواز آتی، یعنی تخت کو بھی لطف نہیں آیا اللہ کے بیٹھنے سے۔ ایک اللہ کا تخت جو چرچرانے لگا، ایک حسین کا تخت۔ اور جب بیٹھے تو اس تخت سے آواز آئی، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 70 مرتبہ۔ اب پوچھنا بس اتنا ہے، پوچھنا بس اتنا ہے، پوچھنا بس اتنا ہے، یہ جو مولا حسین کچھ دیر رسول پر بیٹھے ہیں تو کیا رسول کو خبر نہیں کہ نواسا آ گیا پشت پر؟ اب نہیں صاحب، توجہ اللہ نہیں، اچھا نہیں تو جبرائیل آ گئے نا، آگے نبی سے کہہ دیا کہ جب تک حسین کچھ سے نہ اترے سجدے کو تم دیتے رہنا۔ اب تو نبی کو پتا ہے نا کہ حسین آ گئے پشت پر، اس لفظ کو پہچانیے گا تو اب دعا سے نوازیے گا، اپنے حصے کے میں داد آپ سے لے چکا، وصول کر چکا، جملہ سنتے جائیے۔ اب تو رسول کو پتا ہے نا، جبرائیل نے بتایا نا کہ مجھے پر حسین ہے، سجدے کو دور دیجیے، اب کو پتا چل گیا، اب دل میں ہے نا حسین رسول اللہ کی، یا اللہ ہی چاہتا تھا میرے حبیب تمہاری حیات طیبہ کا ایک سجدہ ایسا بھی ہو کہ زبان پہ ذکر میرا ہو، دل میں تخیل حسین، زبان پہ ذکر میرا ہو، دل میں تخیل حسین کا۔ بیان آخری مرحلے تک لے گیا، آخری مرحلے تک دل میں تخیل حسین کا۔ دیکھیے یہ بات میں نے عشرے میں پڑھی ہے اور لوگوں نے بہت پسند کی، یہاں بھی پڑھے دے رہا ہوں۔ الہ آباد کا مقدس اور پاکیزہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کا کیا ہوا؟ جب سجدے کو طول ہوا، سر اٹھا لیا دیکھا حسین تو پھر سجدے میں چلے گئے۔ اٹھائیے قلم اور لکھیے کہ جن صحابہ نے یا جس صحابی نے حالت نماز میں پشت رسول پر حسین کو دیکھا اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ لکھتے کیوں نہیں؟ نہیں، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ تو جب حسین کو دیکھنے سے صحابہ کی نماز نہ ٹوٹی تو تعزیہ دیکھنے سے آپ کا نکاح کیسے؟ دلیل موجود ہے، دیجیے دلیل اور بتائیے۔ معاملہ یہ ہے ہم کیوں دبی دبی باتیں کریں اور کب تک کرتے رہیں گے؟ آپ اپنے باطل عقیدے کا پرچار کریں اور ہم حق بات بھی نہ کریں، ہم حق بات بھی نہ کریں اور آپ باطل عقیدے کو پھیلائیں۔ ہم حق بات بھی نہ کہہ سکیں۔ آج تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ گھر گھر جا کے کون سا مذہب بتایا جا رہا ہے، یہ گھر گھر جا کے کون سا دین سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر بات میں صداقت علل اعلان ہو، یہ تو ہمارے مذہب کی صداقت ہے۔ جو بات ہم مذاق خانے میں کہتے ہیں وہی بات بھی دوسرے عزا میں کہتے ہیں۔ بیان میرا مکمل ہو گیا، ایک لفظ کیا کیے سے گریز کر رہا ہوں اور وہی لفظ ہے یہاں پر کہ مولا حسین نے پورے دین کو بچایا اور بیوی زینب نے مقصد حسین کو بچایا۔ ایک بات پوری ذمہ داری سے جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی وہی سے ختم کر رہا ہوں کہ بانی اعضا کا نام زینب ہے۔ اس سے پہلے کہا تھا نا کہ سب عزاداری کے منتظم ہوتے ہیں، اس کے منتظم ہوتے ہیں۔ جس نے عزا کی بنیاد رکھی وہ ذات کا نام زینب ہے۔ کہاں عزا کی بنیاد رکھی؟ رہائی دیتے ہی خود تعظیم کے محل میں
بھائی کی فرشی ازا بچھا دی. سنتے جانا, بہت آپ کام آئیں گے جملے آپ کے. وہیں فرشی ازا بچھا. کہاں حاتم کے گھر میں بی بی آپ عباس کی بہن ہیں, علی کی بیٹی ہیں, جہاں سے چاہتی فرش ازا بچھا کر حسین کا ٹنکا بجا دیتی. یہ حاتم کے گھر میں اتفاق کیا, کہا ضروری تھا فرش ازا بچھانا تاکہ میرے بھائی کی جیت کا اعلان ہو جائے, طالب بیعت کی ہار کا اطلاق. ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں, سنتے جائیے گا. کہاں زینب نے 3 دن تک ماتم کیا. 3 دن کا فلسفہ بھی 2 جملوں میں سن لیجیے, پھر باب مسائل میں. 3 دن بھائی کا ماتم کیا. رہائی کے بعد کہاں شام میں, محل میں, قصر میں, ظالم کے قصر میں, ظالم کے محل میں ماتم کیا 3 دن تک. اس کا بھی فلسفہ سنتے جائیے اور بس یہی سے مسائل پہنچوں گا. کہا ہم نے اس لیے فرشی ازا پر بچھائی تاکہ میرے بھائی کی جیت کا اعلان ہو جائے, اس کی ہار کا اعلان ہو جائے. سنو بات سنتے جائیے کہ جب یزید اپنی شاہی تمکنت لگا کر, اپنا اقتدار لگا کر اپنے گھر میں حسین کا ماتم نہ روک سکا. سبحان اللہ. نوجوان بھائی, اب کون ہے تو حسین کا ماتم روکے گا؟ اب یہ غم حسین کا سفر تو جاری و ساری رہے گا. سامعین بدلتے رہیں گے, سماعتیں نہ بدلیں. ساکرین بدلتے رہیں گے, ضد نہ بدلے گا. یہ غم حسین کا سفر جاری و ساری رہے گا. ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں, 3 دن تک ماتم کیا تھا شہزادی زینب سے. یہ بھی 3 دن کا فلسفہ کیا ہے؟ 1 دن کر لیتی, 5 دن کر لی, 3 دن. احمد نے اپنی سیرت کو نانا کی سیرت سے ملا. یہ بتاؤ دعوت ذوالشیرہ میں کتنے دن گزرے؟ یہ بھی 3 دن. قدیر میں کتنے دن؟ یہ بھی 3 دن. نہ سنو, دعوت ذوالشیرہ میں 3 دن گزرے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. قدیر میں 3 دن گزرے تو پوری کائنات میں ولایت پھیل گئی. میں 3 دن بھیا کا ماتم کروں گی, گھر گھر فرش ازا بچھا دوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس میرا بیان مکمل ہو گیا. اس بچی کا ماتم کرنے آئے ہیں کہ جس کے لیے مولا حسین دعا کرتے ہیں, پروردگار نواز شفیع ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو میرے لیے سبب سکون ہو. عجب محبت ہے باپ اور بیٹی کی, عجب محبت ہے. جیسے رسول اللہ جب جایا کرتے تھے سفر میں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے, اور جب آتے تھے سفر سے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے. ویسے ہی مولا حسین جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سکینہ سے, اور جب پلٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے سکینہ سے. اور دونوں نذیر کربلا کے مقتل میں ہوتے ہیں. بہن نے تو سوال کر دیا, یہ کون ہے جو گھوڑے کے قدموں سے مٹی کہہ رہی ہے؟ میرائے کی جواب کی خوب کی رات کو مقتل میں چلی ہوگی. 4 برس کی بیٹی ہے اسے, 4 برس کوئی دقیقے سنتے جائیے باب مسائل میں. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, اللہ آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. سنتے جائیے باب مسائل میں, سنتے جائیے. کہا بابا میں مقتل میں چلی آؤں گی. 57 برس کے بوڑھے باپ نے 4 برس کی بیٹی سے کہہ دیا, سکینہ جاؤ یتیموں کی طرح زندگی گزارو. 4 برس کی بیٹی نے 57 برس کے بوڑھے باپ سے پوچھ لیا, اللہ آپ کی اولاد کی خوشیوں سے آپ کے دل کو ٹھنڈا رکھے. عجب جواب دیا مولا حسین نے. کہا سکینہ جب رسال پر تماچے مارے جائے, جب لانوں سے گزوارے چھیڑے جائے تو سمجھ لینا کہ تم یتیم ہو گئی. رونے والے محبت باپ اور بیٹی کی محبت میں دیکھا, محبت ہے نا باپ اور بیٹی. دیکھیے میدان کربلا میں سب جاتے ہیں, لیکن جب بھی مرثیہ پڑھا جاتا ہے نا تو مولا حسین کی پیاس سے مرثیہ پڑھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں پیاس کے حوالے سے خود بی بی سکینہ روایت کرتی ہیں کہ 9 محرم کو ہم اتنے پیاسے ہو گئے تھے کہ آسمان نظر نہیں آ رہا. یہ ہے 9 محرم بی بی سکینہ کی پیاس. لیکن اس بیٹی کو بھی اپنے باپ کی پیاس کا احساس ہے. مرثیہ پڑھا گیا تو حسین کی پیاس کا مرثیہ پڑھا گیا. بچی کو بھی احساس ہے اپنے باپ کی پیاس کا احساس. لیکن اگر محبت ہے باپ اور بیٹی کی
صاحبان اولاد کا مجمع ہے. سید سجاد نے کہا میرا بابا پیاسا مار رہا ہے. بی بی زینب نے مرضی کا پڑھا تو میرا بھیا پیاسا مار رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے اماموں میں سے جس امام کو سب سے زیادہ پیاس رکھتی تھی نا یہی ہمارے مولانا صاحب ہے. آگے پڑھیے گا وقت پڑھیے گا روایت پڑھیے گا. میدان کربلا میں کسی اتباع کے سب نے پیاس کا شکوہ کیا. یہ رونے والوں جس غریب حسین کو سب سے زیادہ پیاس رکھتی تھی اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں اسی لیے مولا حسین کی پیاس کا مطلب اس سکینہ کتنی پیاسی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں گے. 9 محرم کی روایت قید خانے میں کہتی بھیا سجاد پانی نہ ملنے کی وجہ سے میری ہڈیاں سوکھی ہیں. اب جب میں اٹھتی ہوں تو ہڈیوں سے چمکنے کی آواز سننا کوئی نہیں. یہ سننا میرا زیادت نہیں کریں گے لیکن اس بچی کو بھی اپنے بابا کی پیاس کا احساس ہے. جب زوجنا آیا ہے نا سننا نہیں رہے گا تو کھڑا ہے. جب سکینہ نکلی ہے نا تو زوجنا رہ گیا. گلے کے بابا ہاتھ کے سکینہ میں پوچھا کہا دیکھ مجھے دیکھ کر اتنا تو پتہ چل گیا کہ میرے بابا مار رہے. یہ نہ پوچھوں گی کہ خنجر کیسے چلا تھا اور میرے بابا کیسے لڑتے. بس اتنا بتا دے کیا وقت صبح میرے بابا کو پانی مل گیا. میرا بابا جب شام میں اہل حرم کو رہائی ملی ہے نا یہ شہادت سکینہ کے بعد ملی ہے کیونکہ شہادت نے انقلاب برپا کر دیا تھا. جب مدرسے میں چھٹی ہو جاتی تھی شام میں تو بچے جب اپنے گھر جاتے تھے تو قید خانے سے گزرتے تھے تو سکینہ کو دیکھ کر آ جاتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے یہ بتاؤ تمہارے کانوں سے لہو کیوں بہہ رہا کہ تمہارا گلا کیوں زخمی ہے کہ تمہارے ہونٹوں پہ پپڑیاں کیوں پڑی ہوئی ہے. تو بیوی ایک ہی جواب دیتی تھی کہ میں یتیم ہوں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں. لفظ سنتے دیجیے اور مسائل کا جملہ ہے جو سنتے جائیے. اس کے بعد میں 2 دفعے میں شہادت پڑھ دوں گا اور شریعت قانون کی آپ زیارت کریں گے. جب رہائی ملی ہے نا سید سجاد اور حداد جو ہے نا ہتھکڑی بیڑی میں جو کاٹ رہا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتا. جانتے ہیں یہ کہتا تھا کہ مولا آپ زندہ کیسے ہیں. ان کی ہتھکڑی اور یہ جو بیڑی ہے نا یہ ہڈیوں میں بے بس ہو جب وہ کاٹ رہا تھا تو مولا سجاد چیخ مار کر تو حداد نے پوچھا کہ مولا کیا تکلیف ہو رہی ہے ہتھکڑی بیڑی کاٹنے سے. کہا کاٹ لے تو پھر میں بتاؤں گا. کہا جب تو ہتھکڑی اور بیڑی کاٹ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا سکینہ کی قبر کی طرف اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس رہائی سے کیا فائدہ. اس رہائی سے کیا فائدہ جسے وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی اس کی لہر سامنے مسائل کا چولہا اور سمجھے جائیے. اہل حرم کا رہائی کے بعد اہل حرم کا پہلے قید خانہ میں رہنا مشکل تھا اب قید خانہ چھوڑنا مشکل ہو گئے. مسائل کو جوڑو. اب شہادت کا منظر سنیے اور بھی اب انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو تو سنتے جائیے. سکینہ ایک شب چیخ مار کے روئی اور کہا بابا آئے تھے بہت احساس کریں گے جملوں صاحبان اولاد کا مجمع ہے. اللہ آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے. اللہ آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. کہا بابا ہے اور آگے کہتے تھے سکینہ مصیبت کا زمانہ ختم ہو گیا. میری بیٹی میرے پاس
ترجمانی کا ذکر سر آیا کیا اس میں؟ اور جب کپڑا ہٹایا گیا اور بیٹی نے باپ کا سر دیکھا، بیٹی نے باپ کا سر دیکھا تو سر کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، کہا بابا بہت مصیبتیں اٹھائی آپ نے، بابا بہت مصیبتیں اٹھائی آپ کے پاس، بابا آپ کی سکینہ ابھی تک کیسے بابا کان زخمی، بابا بدن سے لہو کا پڑا، بابا تماچوں پہ تماچے کھاتی ہوئی آئی، بابا تازیانوں پہ تازیانے کھاتی ہوئی آئی۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، یہ رونے والوں روتے روتے سکینہ چپ ہو گئی۔ زینب یہ سمجھی کہ باپ کا سر آتے ہی سکینہ کو سکون مل گیا، لیکن جب سید سجاد نے شانہ ہلایا، کہا بوبی اماں میری بہن مر گئے، اجرکم اللہ۔ بس ایک دقیقہ اور سن لیجیے، کہا بوبی اماں سکینہ مر گئی، یہ رونے والوں یہاں پہ وہ بھائی بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔ مدینے میں سید سجاد نے یہ کہا کہ قید خانے کا وہ منظر مجھے خون رلاتا ہے کہ میری بہن کا جنازہ میرے سامنے رکھا تھا، اور بھائی اتنا مجبور تھا کہ بہن کا جنازہ نہ اٹھا۔ اے رونے والوں، بس آخری دو جملہ آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، کیسے اٹھاتا؟ ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توفے خاردار۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، سید سجاد کہتے ہیں کہ میں نے بندھے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا بوبی اماں کسی طرح میری بہن کا لاشا میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ اے رونے والوں، قید خانے میں قبر بھی تیار ہے، سید سجاد لے کے چلے، مگر ہائے مظلومی سکینہ کا جنازہ قبر میں کیسے اتارے؟ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، کیسے اتارے؟ مظلومی ہے نا سید سجاد کی، شاید بیٹے کی مظلومی کو باپ نے محسوس کر لیا، قبر سے جو ہاتھ نہ